اگر ہم علماء سے نہ کٹے ہوتے تو دنیا ہمیں کاٹتی نہیں۔ جو قوم اپنے اسلاف سے کٹ جاتی ہے، جو قوم اپنے فرما رواؤں سے کٹ جاتی ہے، اس قوم کو زمانہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ اے لوگوں، جب تک تم اپنے فرما رواؤں سے ملے تھے، علماء سے ملے تھے، جب تک کہ اولیاء سے ملے تھے، جب تک کہ ائمہ سے ملے تھے، جب تک کہ قراء سے ملے تھے، جب تک کہ حفاظ سے ملے تھے، جب تک کہ نیکوں سے ملے تھے، جب تک کہ بڑوں سے ملے تھے، تو جب تک دنیا تم سے مل رہی تھی، لیکن آج تم ان سے کٹ گئے ہو، دنیا تمہیں کاٹ رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا بیز اور آواز اور بڑھائیے آپریٹر صاحب، تھوڑا سا بیز اور آواز ساؤنڈ آپ کا اچھا بول رہا، تھوڑا سا بس اور کر دیجئے، اس لیے کہ مجھے لگاتار بولنا رہتا ہے اور کوئی بھی مجھے آدھا گھنٹہ بلوا کے نہیں چھوڑتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں چاہتا ہوں کم سے کم بولوں لیکن نہیں چھوڑواتا، لمبا ہو جاتا ہے۔ اور یہ محبتیں ہیں آپ لوگوں کی کہ میں محبت میں بولتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک نسخہ دے رہا ہوں، ایک نسخہ آپ کو ایسا دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہو۔ نسخہ سنو، بڑے سے بڑے ہاسپٹل نے آپ کو لا علاج کر دیا ہو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو آپ کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہوتا کتنے مرض ایسے ہوتے ہیں، اور کنٹینیو دوا بھی چل رہی ہے۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہا کہ جب تک جیو گے دوا کھاؤ گے۔ ایسے مرض ہوتے ہیں کہ بھائیو نہیں ہوتے ہیں؟ دوا شفا میں نہیں ہوتی، دوا اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، دوا دوا میں شفا نہیں ہوتی، شفا رب کے حکم میں ہوتی ہے، مولا کے حکم میں ہوتی ہے۔ مطلب حضرت موسیٰ کے ایک بار پیٹ میں درد ہوا، رب کی بارگاہ میں گئے کوہ طور پر، مولا پیٹ میں درد ہے، کہا موسیٰ فلاں جنگل میں جا، ایسا ایسا درخت ہوگا، ایسی ایسی بوٹی ہوگی، اس کا پتا توڑنا، اس کو گھٹنا، چھاننا، عرق نکالنا، پی لینا، اچھا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اسی جنگل پہنچے، پتا توڑا، پیسا، گھوٹا، چھانا، عرق نکالا، پی لیا، اچھے ہو گئے، پتا کی پہچان کر لی، یہ پیٹ کے درد کی دوا، اچھا ہو گئے، پہچان کر لیا۔ پھر کبھی فیوچر میں اگر درد ہونے لگا، پھر کبھی مستقبل میں اگر یہ پریشانی آئی تو دوا کی پہچان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے فیوچر میں پھر درد ہونے لگا، مستقبل میں پھر پیٹ میں درد ہونے لگا۔ جیسے ہی پیٹ میں درد ہوا تو پھر جلدی سے اسی پتا کے پاس، اسی بوٹی کے پاس، اسی درخت کے پاس پہنچے، پتا توڑا، پیسا، گھوٹا، چھانا، پی لیا، لیکن درد صحیح نہیں ہوا۔ اب درد بڑھنے لگا، پریشان ہو گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچے، مولا درد وہی ہے، پتا وہی ہے، بوٹی وہی ہے، دوا وہی ہے، لیکن رب قدیر یہ تو بتا کہ پھر اس نے آج شفا کیوں نہیں کیا؟ کل تو شفا کر دیا تھا، پہلے تو شفا کر دیا تھا، مگر آج شفا کیوں نہ ملا؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ شفا اس دوا میں نہیں ہے، شفا ہمارے حکم میں ہے، پہلے ہمارا حکم تھا، اب ہمارا حکم نہیں تھا۔ شفا دوا میں نہیں ہے، شفا ہمارے حکم میں ہے۔ اے لوگوں جو مرے پھر رہے ہو، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدل لے ہو، ہاسپٹل پہ ہاسپٹل بدل لے ہو، اگر بیمار ہو گئے، ارے سن لے، اگر دوا فائدہ کرے گی تو مراد آباد کا ڈاکٹر تجھے اچھا کر دے گا، مگر اپنے نبی کی حدیث بھی سن لے، میرے نبی فرماتے ہیں صدقہ کرو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ بھی تو کر، ڈاکٹر تو بدل لیا، صدقہ بھی کر، پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر تیری بیماری دور ہوگی۔ مگر صدقہ کرنے تیار نہیں ہے، کسی غریب کو دیکھنے تیار نہیں ہے، کسی کمزور کو دیکھنے تیار نہیں ہے، کسی پریشان کو دیکھنے تیار نہیں ہے۔ اے لوگوں کان کھول کے سنو، صدقہ کرو۔ نبی فرماتے صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اے لوگوں صدقہ کیا کرو، صدقہ کرنے سے مرض دور ہو جاتا
ہیں. اور اب میں تمہیں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں, جو اچھے ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں تاکہ بیماری نہ آئے, اور جو بیمار ہیں وہ تو چلتے پھرتے پڑھے, اٹھتے بیٹھتے پڑھے, سوتے جاگتے پڑھے, کھاتے پیتے پڑھے, حضر میں پڑھے, سفر میں پڑھے, اپنے گھر میں پڑھے, چوراہے پر پڑھے, راستے میں پڑھے, کار میں پڑھے, ٹرین میں پڑھے, پلین میں پڑھے, بائک پر پڑھے, سائیکل میں پڑھے, کام کرتے پڑھے, کھیت میں پڑھے, بزنس میں پڑھے, دکان میں پڑھے, مکان میں پڑھے, جہاں جہاں موقع ملے پڑھتے رہے. یہ وہ شعر دے کے جا رہا ہوں, وہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں. اللہ کی قسم, کتنا بھی بڑا مرض ہوگا, کتنا بھی بڑا مریض ہوگا, اگر رب کا کرم ہوا, مدینے والے کی نگاہ رحمت ہو گئی, تو اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, اسے پڑھا کرو, یاد ہو جائے تو اچھی بات, یاد نہ ہو تو لکھ لینا, ان علماء سے لکھوا لینا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم. یا رسول اللہ, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, مرض کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. یہ نسخہ لے لو جو نسخہ میں دے کے جا رہا ہوں, اس میں کئی فائدے ہیں. شفا تو ملے گی مگر مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی, یہ بھی گارنٹی ہے. اس لیے کہ اس میں درود بھی ہے نبی کا, اور نبی کا جو درود پڑھتا ہے, دیکھو آواز نہیں لے رہا بھائی دور سے, میں اس میں منہ لگا کے کب تک بولوں گا. ایسا کرو نا کہ کچھ دور سے بھی آواز لے. یہ شکایت پوری دنیا سے آتی ہے کہ حضرت آپ منہ ہٹاتے ہیں آواز نہیں آتی. پوری دنیا یہ شکایت کرتی ہے مجھ سے. یہ میک والوں کی غلطی ہے, میری غلطی نہیں ہے. میں ہر وقت اس میں منہ گھسا کے نہیں بول سکتا. ہاں, اس کو ایسا کیجئے دور سے بھی آواز لیتے رہے, 4 انگل سے بولوں تو آواز لیتا رہے. سنیے, نبی فرماتے محبت والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. سبحان اللہ. ادھر تو درود پڑھے گا, نبی کانوں سے سنیں گے, اور کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں, مگر نبی کا درود جب پڑھے گا تو قبول ہوتا ہے. اس لیے کہ درود پڑھنا تیرا کام نہیں ہے, تجھ سے پہلے تیرا رب بھیجتا اپنے نبی پر درود. تجھ سے پہلے رب کے فرشتے بھیجتے ہیں, اس کے بعد اللہ نے مومنوں سے فرمایا ایمان والو پھر تم بھی تو بھیجا کرو. سبحان اللہ. شفا نے اس کا شفا کا یہ پڑھتے رہا کرو. کون سا؟ یا رسول اللہ, شافی و نافی ہو تم. دیکھو بھئی یہ نسخہ بتا رہا ہوں, اور کب کب کھانا, کیسے کیسے کھانا, یہ بھی بتا رہا ہوں. ہر وقت پڑھو. اور ایک مسئلہ اور بتا رہا ہوں, نبی کا درود اگر وضو نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتا. سمجھ رہے ہیں, با وضو ہے تب بھی پڑھ, بے وضو ہے تب بھی پڑھ سکتا. یا رسول اللہ, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, مرض کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. پڑھو گے آج سے بولو انشاءاللہ. کسی طرح کا وائرس نہ آئے گا. نجدی بیٹھا ہوگا وہ بھاگ جائے گا, اس کا وائرس بھی نہیں رکے گا. یہ اس کے لیے بھی علاج ہے. یہ تو بہت کٹر والا سننی ہے, ہر وقت نبی کا درود پڑھنا ہے, بات ہے کہ نہیں؟ بڑا کٹر والا, ہر وقت نبی کا درود پڑھنا. اٹھتے پڑے گا, بیٹھتے پڑے گا, بیماری نہیں آئے گی, شفا ملے گی. پھر تیرا رب راضی ہوگا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی. ایسا نسخہ کوئی نہیں ہوگا جو, ہر نسخہ ایسا ہوتا جو زندگی میں کام آئے, مرنے کے بعد کسی ڈاکٹر کی دوا کام نہیں آتی. مگر یہ نسخہ ایسا ہے, زمین کے اوپر رہے تب کام آئے گا, قبر میں رہے تب کام آئے گا, میدان محشر میں رہے گا تب کام آئے گا. سبحان اللہ. پھر ایک بار بتا رہا ہوں, یا رسول اللہ, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, مرض کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. اللہ اللہ, بہت بڑا نسخہ بتا دیا. عمل ہوگا بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے. آپ کے صدقے میں مجھے بھی شفا عطا فرما. سنیو, اب تقریر سنو آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ.